السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ اقبال اور آج کا میرا ٹاپک ہے روشن چمکدار اور غزالی آنکھیں۔ جی تو ناظرین، آنکھیں غالباً ہمارے تمام جسمانی اعضاء کا سب سے خوبصورت اور حیرت انگیز حصہ ہیں۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ انہی کی بدولت ممکن ہے۔ جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے، چاہے وہ خلا ہو یا قریبی منظر، انہیں ان آنکھوں کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ چہرے کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ پسندیدہ عضو کیا ہے، تو زیادہ تر افراد آنکھوں کو سب سے دلفریب دلکش عضو قرار دیں گے۔ آنکھوں کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی بھی ایک معقول وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں ہی دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کو روح کا عکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ ہمارے جذبات کو مکمل ترجمانی کرتی ہیں۔ جو ہم محسوس کرتے ہیں سامنے والے کو بتا دیتی ہیں کہ اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں، غصے میں ہیں یا نا امیدی کا شکار ہیں، غم لاحق ہے یا خوشی۔ ان تمام کیفیات کا آنکھیں زیادہ بہتر انداز میں اظہار کر دیتی ہیں۔ آنکھیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری اندرونی کیفیت کو آشکار کرتی ہیں بلکہ سچائی کے ساتھ ڈھلتی عمر بھر ہماری صحت کی بھی چغلی کھاتی ہے۔ ہم جو توجہ نہیں دیتے انہیں، جس طرح انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا پول بھی وہ کھول دیتی ہیں۔ بڑھتی عمر کے اثرات سب سے پہلے آنکھوں کے ارد گرد کی جلد پر لکیریں پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے گرد کی ان لکیروں کو آپ خواہ کتنی ہی مہارت سے میک اپ کے ذریعے چھپا لیں، لیکن اگر آپ کی اندرونی صحت ٹھیک نہیں ہے تو تھکن کے اثرات نمایاں ہیں۔ آپ خود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی تو صرف میک اپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آنکھوں کے آس پاس کی جلد نہایت حساس ہوتی ہے، بھرپور توجہ مانگتی ہے، مکسچر کے اعتبار سے نہایت پتلی ہوتی ہے، اس لیے لکیریں اور جھریاں بآسانی پڑ جاتی ہیں۔ چہرے کے اس عضو میں روگنی غدود نہیں پائے جاتے جو جلد کو نرم، ملائم اور ہموار رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ آنکھوں کو دی جانے والی ضروری ٹریٹمنٹ کے بارے میں مکمل اور صحیح آگاہی ہو۔ ظاہری علاج کے ساتھ آپ کو روزانہ کے معمولات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اپنی عادات کا بغور جائزہ لیجیے۔ غذا جو آپ کھاتی ہیں، جو کام کرتی ہیں، وہ روزانہ کتنی دیر تک آپ سوتی ہیں، آنکھوں کی صحت کے لیے ان تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ آنکھیں ہمارے چہرے کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ کام کرنے والی عضو ہیں۔ بہت دیر تک مطالعہ کرنے یا ٹی وی پروگرام دیکھنے سے آنکھوں پر زور پڑتا ہے اور وہ تھک جاتی ہیں۔ تیز روشنی، دھول مٹی، تیز ہوا، جذباتی تفکرات، مشروبات اور سگریٹ نوشی کی بری لت، یہ ساری چیزیں ان کے لیے مسنن ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کی اکثریت بند ماحول میں ایک جگہ بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں۔ ان کاموں کا تعلق براہ راست آنکھوں سے ہوتا ہے، مثلاً باریک بینی سے مطالعہ کرنا یا دفتری امور کی انجام دہی کے دوران اعداد و شمار دیکھنے میں وقت صرف کرنا۔ اس قسم کی سرگرمیوں کے نتیجے میں آنکھوں کے پٹوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس کے باعث بے حد تھک جاتے ہیں اور ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جن کا تعلق بینائی اور ظاہری حالت سے ہوتا ہے۔ ہماری اندرونی صحت آنکھوں کے ذریعے اتنی واضح طور پر منعکس ہوتی ہے کہ بعض اوقات طبی ماہرین جانچ سے پہلے صرف آنکھوں کا جائزہ لے کر ہی طبی مسائل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ لہٰذا آنکھیں آپ کو کسی اندرونی خرابی کے بارے میں پہلے سے خبردار کر سکتی ہیں۔ آنکھوں کی چھوٹی سے چھوٹی اور بظاہر معمولی قسم کی بیماری کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں سرخی، پانی بہنا، روشنی کے جمجا کے محسوس کرنا، کالے دھبوں کا نظر آنا، روشنی سے حساسیت یا درد کا احساس، یہ ساری علامات فوری طور پر ماہرانہ رائے اور طبی رہنمائی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صحت مند آنکھیں صاف شفاف نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کا سفید حصہ بہت صاف اور درد، جبکہ سیاہ پتلیاں چمکدار ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے پپوٹے کے آس پاس کی جلد بھی ہموار نظر آتی ہیں۔ بہت زیادہ تمباکو نوشی، یہاں تک کہ ایسی جگہ زیادہ دیر تک کام کرنے سے آنکھوں کو ان چمک سے محروم کر دیتی ہے۔ تھکن اور بے خوابی کی وجہ سے آنکھیں تھکی تھکی بے رونق لگتی ہیں اور آپ کا چہرہ بڑھتی عمر کے زیر اثر محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں کے آس پاس کی جلد پر کریم نہایت آہستگی اور احتیاط سے لگانی چاہیے۔ یہاں مالش یا مساج کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر ضرورت ہو بھی تو ان حصوں کا مساج ماہرانہ ہاتھوں سے کرایا جائے۔ یہ بہتر ہے کہ کسی بھی طرح جلد کو کھینچنے سے حساس ٹشوز کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہاں کریم لگانے کے لیے ہلکے ہاتھ استعمال کریں۔ اسی طرح میک اپ بھی بہت احتیاط سے صاف کرنا چاہیے۔ کلینزر اور نورشنگ کریم کے استعمال سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ آنکھوں کے گرد کی حساس جلد کی دیکھ بھال کے لیے مناسب ہوں۔ مثلاً ہلکا موئسچرائزر جو صرف آنکھوں کے ان حصوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور بادام سے بنی کریم بناوٹ کے اعتبار سے بھاری قسم کی کریم یا کسی بھی دوسری قسم کے میک اپ کے مصنوعات کو کبھی بھی پوری رات کے لیے آنکھوں کے گرد نہیں لگا کر چھوڑنا چاہیے۔ فیس ماسک لگاتے وقت آنکھوں کے ان حساس حصوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ان حصوں کے لیے صرف مخصوص مصنوعات استعمال کریں جو خصوصاً آنکھوں کی جلد کی دیکھ بھال کے لیے بنائی گئی ہوں۔ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں کلینزنگ شامل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نم کاٹن پیڈ اور نمی سے بھرپور کلینزنگ جیل استعمال کریں۔
کریں۔ آہستگی سے تمام میک اپ جلد سے صاف کیجیے۔ صابن اور پانی میک اپ صاف کرنے کے لیے مناسب نہیں، ایک ذات جلد کو بہت کچھ کر دیتے ہیں، اور سخت اور تیز اسٹرائجنٹ لوشن ان حصوں کے لیے قطعاً موزوں نہیں سمجھے جاتے۔ کلینزنگ کے بعد بادام سے بنے کریم لگائیے اور 10 منٹ کے بعد کاٹن پیڈ کی مدد سے صاف کر لیجیے۔ بادام صرف جلد کو غذائیت ہی نہیں پہنچاتا اور اس کے ساتھ ایک قدرتی بلیچ بھی پایا جاتا ہے جو جلد کے رنگ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ روزمرہ کی دیکھ بھال سے جلد نم اور جوان رہتی ہے۔ ناگفنی کیکٹس اور گیکو ایلو ویرا سے بنی کلینزنگ کریم اور بادام کی کریم آنکھوں کے آس پاس کی جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھنے کے لیے سازگار ہے۔ تھکی ہوئی آنکھوں کو آئی پیڈ جن میں موضوع اجزاء موجود ہوں کے ذریعے سکون پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے گلاب سے بنا اسکن ٹونک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھیرے کا رس یا قطلے بھی تھکی ہوئی آنکھوں کو راحت دیتے ہیں، جبکہ آلو سے نکالے گئے ارکیات بھی آنکھوں کی سوجن کو دور کرنے اور ہلکی اسٹریجنٹ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ گھر سے باہر اپنی آنکھوں کو سورج کی تیز روشنی سے بچائیے۔ تیز چندیانے والی سورج کی روشنی آنکھوں کے لیے نقصان دہ تصور کی جاتی ہے۔ مناسب یہی ہے کہ باہر نکلنے سے پہلے دھوپ کے چشمے لگا لیے جائیں، لیکن ان کے استعمال سے بھی ان کی کوالٹی کا بھی اطمینان کر لیجیے۔ آخری بات، لیکن یہ بھی غیر ضروری نہیں، اور وہ ہے سانس لینا۔ ہم سب ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں دباؤ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے پٹھوں کو آرام کی سخت ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر سانس کے ذریعے آکسیجن ہمارے جسم کو مناسب مقدار میں میسر نہ ہو تو آنکھیں بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہے جس میں آنکھوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور وہ بھی ٹینشن محسوس کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی آنکھوں کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آنکھوں کی ساخت کیسی ہے، صحت مند، روشن اور چمکدار آنکھیں ہی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ٹاپک سے کچھ فائدہ ثابت ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان الشبہ اقبال کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔